الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. علماء کے درمیان آپ حضرات کے سامنے خطبے کے بعد دو مقامات سے کچھ مبارک حروف میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث تلاوت کی. اس سے پہلے کہ قرآن مقدس کی آیات کا اور حدیث رسول پاک کا ترجمہ اور اس کے تحت کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کروں، آپ کی پاکیزہ دہلیزوں تک پہنچاؤں، مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں. ماحول بہت اچھا ہے، مجمع بہت سنجیدہ ہے، سامعین بڑے پیارے ہیں، اسٹیج بھی ممبر بھی علماء سے لبریز ہے، سارا کچھ بہت اچھا ہے. مجھے بھی اچھی باتیں کہنے کا موقع ملا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اچھی باتیں آپ تک پہنچاؤں تاکہ میرے کہنے کو اللہ قبول کرے، آپ کے سننے کو قبول کرے اور اس پر ہم دونوں کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اللہ پاک کی توحید، نبی پاک کی رسالت کا اعلان اور دل سے تصدیق و اقرار کریں
اور اس کے لیے میں بھی اور آپ بھی، سب لوگ چھوٹے بڑے دائیں بائیں آگے پیچھے والے سب کلمہ طیبہ پڑھیں، کلمہ شریف بلند آواز سے سب لوگ میرے ساتھ پڑھیں، لا الہ محمد الرسول اللہ۔ بڑے دھیرے پڑھا ہے آپ لوگوں نے، یہ تو وہ چیز میں نے پڑھوائی ہے جس میں آپ یہ بھی شکایت نہیں کر سکتے مولانا شرم لگ رہی ہے، یاد نہیں ہے۔ الحمد شریف میں پڑھواتا تو شاید کہتے کہ مولانا رسوا مت کرو، بدنامی ہو جائے گی، ہے نا۔ اتحیات میں پڑھواتا تو آپ کہتے مولانا اتنے بڑے مجمع میں پڑھوا رہے ہو، اللہ کے قلعے میں سن لیتے۔ دعائے قنوت ہیں، نماز جنازہ وغیرہ، یہ اگر میں آپ سے سنتا تو آپ کی شکوہ اور گلہ شکایت کا موقع تھا، مگر وہ چیز میں نے پڑھوائی ہے جس سے کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے یاد نہیں ہے۔ بولو بھائی، کلمہ شریف کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے یاد نہیں ہے؟ یہ تو کلمہ ایسا عظیم کلمہ ہے کہ جب تک اسے نہیں پڑھتا کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ بولو بھائی، تو اس میں شرم کیا ہے، اس میں جھجک کیا ہے، عار کیا ہے، اس میں حیا کیا ہے؟ اس میں کوئی شرم نہیں ہے۔ کلمہ شریف اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہے، اس میں بلا جھجک پڑھیے، بلا عار پڑھیے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے۔ سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں تاکہ جہاں تک آواز جائے ساری چیزیں ہمارے ایمان کی اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہو جائیں، کیونکہ یہ میں نہیں کہتا، نبی فرماتے جو بندہ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھتا ہے نا، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، یہ زمین، یہ درخت، یہ ہوا، یہ در و دیوار، مکانات، جو بھی چیز دنیا میں ہے، جہاں تک بندے کی آواز جاتی ہے نا، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں مولا جو بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے ہم گواہ ہیں وہ بے ایمان نہیں ایمان والا ہے نا۔ تو ایسا کلمہ پڑھیں کہ دور تک آواز جائے، مائک بھی ہے الحمدللہ، پاس میں مکان بھی بنے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں سنیں گی۔ ایسا کلمہ پڑھیں کہ آواز گونج جائے، سب پڑھیں بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی مزہ نہیں آیا، سب بولیں ذرا زور سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بالکل بھی تقریر نہ کروں تو میں نے حق ادا کر دیا۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھتا ہے روزانہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ کلمہ پڑھے، نیت اچھی ہو، نیت، ہاں شرط یہ ہے نیت اچھی ہو، نیت میں خیر ہو، بھلائی ہو، اخلاص ہو، وہ دکھاوے والی نہ ہو۔ کچھ لوگ الا اللہ کہتے ہوئے گلیوں سے گزرتے ہیں، ان کا مقصد دکھاوا، ریاکاری، بناوٹ، تصنع، شو اور نام ہوتا ہے، اور نام کی اور شو کی کوئی بھی اللہ عبادت کو قبول، ذرا زور سے بولیں، کوئی عبادت اللہ دکھاوے کی قبول دل والی کرتا ہے نا۔ کچھ لوگ آپ کو شہر سنبل میں بھی ملیں گے، امروہہ میں تو بہت ہیں، مولانا سفیان صاحب ذکر کر رہے تھے، کچھ لوگ ملیں گے کہ مارکیٹ میں سودا لینے جائیں گے، عصر کے بعد ہاتھ میں تسبیح ہوگی، ہے نا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، سودا بھی کر رہے ہیں، سودا لے بھی رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، اور دانے بھی تسبیح کے برابر گر رہے ہیں۔ اب ان سے ذرا پکڑ کے کوئی یہ پوچھ لے، یہ بتاؤ تم بات بھی کر رہے ہو، پیسے بھی گن رہے ہو، سودا بھی لے رہے ہو، اور تسبیح کے دانے بھی گرا رہے ہو، تو کیا کر رہے ہو؟ ایک وقت میں 2 کام تو ہو نہیں سکتے، یا ہو جائیں گے؟ بتائیے ایمانداری سے، ہو جائیں گے 2 کام ایک وقت میں؟ 2 کام ایک وقت میں ایک ہی کام ہوگا، آگے پیچھے تو ہو سکتا ہے مگر ایک وقت میں ایک ہی کام ہوگا، دوسرا کام نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز اور دیکھی ہوگی، ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں نا فجر کے بعد میں، کچھ ہاتھوں پہ پڑھتے ہیں، کچھ تسبیح پہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، عصر کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہم آگے پڑھتے ہیں تسبیح رکھ کے یا پیچھے؟ کہاں رکھتے ہیں بھائیو؟ آگے رکھتے ہیں، مگر کچھ بازار میں سنبل میں بھی آپ دیکھ لیں نا، وہ ایسے ہاتھ ہوں گے اور تسبیح کے دانے گر رہے ہوں گے، نہیں ہے؟ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں،
तजर्बा कर लेना आप। जिस पे अल्लाह का नाम ले रहे हो इतना भी अदब नहीं है कि वो आगे होना चाहिए या पीछे होना चाहिए। कोई कुरान शरीफ पीछे रख के पढ़े तो क्या कहेंगे लोग? बोलो भाई, गलत है ना? कुरान शरीफ को पीछे रख कर नहीं पढ़ा जाता है, कुरान शरीफ को सामने रख कर पढ़ा जाता है। कुरान शरीफ को देखना भी तो इबादत है। तो इसलिए आपको और हमको सबको चाहिए कि हम बुलंद आवाज से जिक्र करें, ठीक है ना? तो नबी ने फरमाया जो 3 मरतबा मोहब्बत से कलमा शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उस बंदे से इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि उसका नाम जन्नत के महल के दरवाजे पर लिख देता है। हल्के में ले रहे हो आप, बात मैंने बहुत बड़ी कही है मगर आपने हल्के में लिया है, क्योंकि अब कौम का मिजाज कुछ ऐसा है, जब तक हाथ ना फीके, गरजदार आवाज ना हो, जब तक खूब जोश ना हो, पब्लिक को मजा आता नहीं। और ये सारी चीजें मुझे आती हैं, है ना? ये सारी चीजें मुझ में हैं और आती हैं, मगर मैं यहाँ इसलिए नहीं कर रहा कि यहाँ जो है दिखाने नहीं आए हैं, अपनों को सीधा रास्ता दिखाने आए हैं। बात समझ आ रही है भाइयों? सीधी बात करने के लिए आए तो सीधी सच्ची बात करें, ठीक है ना? तो अब कलमा शरीफ पढ़ लिया, जरा नबी की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ के और सुनाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम मादिनिल जूद वल करम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये फोन वाले भी टाइम ना देखते, ना सोने देना करने दे कुछ, है ना? ज़हन हाजिर है आप लोगों का? मुझसे पहले भी नाते सुनिए, मेरे बाद भी सुनेंगे। इजाजत हो तो 2-3 शेर जी, इजाजत है सब लोगों की? ये यहां से नीचे की है, यहां से ऊपर की है? नहीं, 2 होती है इजाजत, एक दिल वाली होती है, एक जबान वाली होती है, दोनों है ना? हाँ, तो लहरा के जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मचल के कहे सुभान अल्लाह। कि गुलशन में जब आकर जब प्यारे नबी का नाम लिया। थोड़ा स्पीकर वाले इसकी आवाज़ को बारीक कर दें। हाँ, आराम नहीं मिल रहा, मेरी भी झुरझुरा रही है आवाज़ थोड़ी सी, मुसलसल जागना हो रहा है। आलू खुदे ना भाई, अभी परेशानी बहुत चल रही है। हाँ, सही बता रही हूँ, आराम नहीं मिल रही है। रात को जलसे में रहते हैं, दिन भर खेत में रहते हैं, परेशानी चल रही है ना? अल्लाह ताला दूर करेगा परेशानी इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक दूर करेगा। तो ये नबी का जिक्र हो रहा है ना? अरे बोलो भाई, किसका जिक्र हो रहा है? मोहम्मद सालिम सल्लल्लाहु की शादी के खुशी में ये प्रोग्राम सजाया है ना? हाजी साहब, हाजी हनीफ साहब के साहिबजादे हैं वो। ना इनकी तारीफ हो रही है शाम से लेके, ना सालिम मियाँ की हो रही है। मकान इतना अच्छा, ना इसकी तारीफ है। डेकोरेशन इतना अच्छा, ना इसकी तारीफ है। ये लाइटिंग, ये शामियाना, ये माइक, ये मजमा, ये मौलाना, सब इतने बैठे, किसी की तारीफ नहीं हो रही। हो रही है? बोलो भाई, किसी की नहीं हो रही ना? बोलो, शादी उनकी हो रही है, खर्चा ये कर रहे हैं, मगर तारीफ आमिना के लाल की हो रही है। किसकी हो रही है? आमिना के लाल की हो रही है। और ये कयामत तक होती, जोर से बोलो। और ये तारीफ हम ही नहीं करते, दुनिया की हर चीज नबी की तारीफ करती है। मैंने मिसरा पढ़ा था ना, गुलशन में जो आकर तूती ने, तूती कहते हैं परिंदे को। किसको कहते हैं? परिंदे को। गुलशन कहते हैं बाग को, चमन को, गार्डन को कह दीजिए, इंग्लिश जल्दी समझ जाएंगे आप लोग। तो इसलिए जो है बागीचे को गुलशन कहते हैं। अब वो परिंदा जब चहचहाता है ना, तो हम तो कह रहे हैं चिड़िया बोल रही है, गुरैया बोल रही है, कौवा बोल लिया, चील बोल रही है, शिकरा बोल लिया है ना? लेकिन वो बोलता क्या है? मुफ्ती मोहम्मद हुसैन, जो आपके संभल के ही रहने वाले हैं, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली रहमतुल्लाह अलैह, बड़े जय्यद आलिम गुजरे हैं, बड़े मुनाजरे जीते हैं पजामा उठुओं से उन्होंने। नहीं समझ रहे मेरी बात को? बड़ी हवा खराब होती थी उन लोगों की उनसे, है ना? जब मुनाजरा होता था ना, भाई कौन आया है? बोले वहां के आए, वहां के आए। बोले सब आ जाए, मगर संभल का बुड्ढा ना आवे।
اس سے بہت ڈر لگتا ہے. پتلے دبلے تھے نا مگر قابل بہت تھے. ان کا لکھا ہوا کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں, توجہ ہے نا آپ لوگوں کو. کہ گلشن میں جب آ کر طوطی نے جب پیارے نبی کا نام لیا, سبحان اللہ, کہ گلشن میں جب آ کر طوطی نے جب پیارے نبی کا نام لیا, کہہ اٹھا ہر ایک گل صلی علی, کہہ اٹھا ہر ایک گل صلی علی, بلبل نے کلیجہ تھام لیا. شاعر ملک ہندوستان فاروق رضا برکاتی, خطیب ہندوستان مفتی ابو الحق صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھیے ممبر کی بہاریں بڑھ گئی ہیں. ہمارے ممبر پر الحمدللہ بفضلہ تعالی زینت مسند افتاء حضرت العلام مفکر قوم و ملت, نباز قوم و ملت, ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکرام الحق صاحب قبلہ, پرنسپل الجامعۃ الاسلامیہ اجمل العلوم تیل منڈی, ممبر پر تشریف لا چکے ہیں اور ان کے چہرے کی آپ زیارت کریں. ساتھ ہی ساتھ شاعر اہل سنت زبیر حسانی صاحب, یہ مجھ سے بھی پتلے تھے, مجھ سے بھی بہت پتلے تھے. ویسے آج سب پتلے پتلے زیادہ نظر آ رہے ہیں. مفتی صاحب بھی ایسے ہی ہیں, ہم بھی ایسے ہی ہیں. ادھر شاکار ترنم فاروق رضا برکاتی بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں. جب یہ پڑھتے ہیں تو کلکتے کے اسد اقبال کی یاد آ جاتی ہے. بہت اچھے کلام آپ سماعت کریں گے, ان شعراء سے اور خطاب حضرت سے سماعت کریں گے. تو مفتی صاحب کا شعر میں نے شروع کیا تھا, اتنے حضرت کی آمد ہو گئی. ذہن حاضر ہے نا آپ لوگوں کا؟ ارے بولو بھائی. کچھ لوگوں کو دکھ ہے, تکلیف ہے, بولے یار شادی والے کی تعریف نہیں, جلسے والے کی تعریف نہیں, مائک والے کی تعریف نہیں, ڈیکوریشن والے کی تعریف نہیں, کھانا کھلانے والے کی تعریف نہیں, باورچی بنانے والے کی تعریف نہیں, جو کھلا رہے ہیں, پلیٹیں دے رہے ہیں, پیالے دے رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں, ٹیبل لگا رہے ہیں, چیئرز بچھا رہے ہیں, ان کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا. ذکر آمنہ کے لال کا کرتے ہیں, ذکر مصطفیٰ کا کرتے ہیں. میں نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہو گئی, تمہیں کیا دکھ ہے؟ کرنے والا ذکر کر رہا ہے, سننے والا سن رہا ہے, تمہارا کیا خرچ ہو رہا ہے؟ بولو بھائی. کسی کا کوئی خرچ نہیں ہو رہا نا. نبی کی تعریف کیجئے گا. اب وہ کہتے ہیں نبی کا ذکر تم ہی کرتے ہو اور تو کوئی نہیں کرتا, اور کوئی نہیں کرتا. میں نے کہا نادان, تجھے نظر نہیں آتا, ورنہ کائنات میں ہر شے مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے. ہر شے مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ بولو بھائی. ہر چیز مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے. زمین میں دیکھو تو مصطفیٰ کا ذکر, آسمان میں دیکھو مصطفیٰ کا ذکر, ملائکہ میں, حور و غلمان میں, ہواؤں میں, فضاؤں میں, چرندوں میں, پرندوں میں, درندوں میں, اشجار میں, آجار میں, انہار میں, ہے نا, جنوں میں, انسانات میں, حیوانات میں, نباتات میں, جمادات میں, جہاں بھی دیکھو مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, وہ ادھر والے کہتے ہیں, ادھر والے نام لینا ضروری نہیں ہے, اشارے سے سمجھ جاؤ. ادھر والے کہتے ہیں یہ بار بار نبی کا نام کیوں لیتے ہو؟ شاعر آتا نبی, نقیب آتا نبی, مقرر آتا نبی, جو بھی آتا نبی 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 نبی. کیا ملتا ہے نبی کہنے میں؟ مفتی صاحب کا جواب سنیے گا, آپ تک میں پہنچا رہا ہوں. کیوں لیتے ہیں ہم نبی کا نام؟ آمال کہاں ہے اس قابل, جنت ہمیں ہو جائے حاصل. آمال کہاں ہے اس قابل, جنت
نے فردوس نے آ کر چومے قدم جب ہم نے نبی کا نام لیا فردوس نے آ کر چومے قدم جب ہم نے نبی کا بول دو یار آپ بھی بول دو نا یار نبی کا نام نبی کا کہنے لگا مولانا یہ تو بتاؤ سنی کیوں نبی کا نام لیتے ہیں کیوں ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں کیوں ان کی مدح سرائی کرتے ہیں کیوں ان کی تعریف اور توصیف کے پل بناتے ہیں میں نے کہا ہماری کیا اوقات کہ ہم نبی کی تعریف کر سکیں سب سے پہلے تو نبی کی تعریف رب کائنات کے مالک و خالق پروردگار نے سب سے زیادہ اپنے حبیب کی تعریف کی ہے اگر فتویٰ لگانا تو ان پہ لگا کسی مولانا پہ فتویٰ لگانے سے کیا ملے گا اگر ہمت ہے تو مولا پہ فتویٰ لگا پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں اتارا ہے الحمد کے الف سے لے کے والناس کے آخری سین تک 300 پارے پر 300 پاروں میں 114 سورتیں پر 114 سورتوں میں 546 رکوع پر 546 رکوعوں میں 6666 آیتیں پر جہاں سے بھی پڑھے گا مصطفیٰ کے جلوے اور تعریف نظر آئے گی لگا فتویٰ اگر ہمت ہے تو مگر نہیں لگا سکتا ہم نبی کا ذکر کیوں کرتے ہیں سنیں نا یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے سب چیز سب کے مقدر میں یہ بات تو کلیئر ہے نا سب کے مقدر میں سب چیز اللہ نے کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا کسی کو حسین بنایا کسی کو کالا بنایا کسی کو گورا بنایا کسی کو لمبا بنایا کسی کو ناٹا بنایا کسی کو تندرست بنایا کسی کو ناتبا بنایا کسی کو شہری کسی کو دیہاتی کسی کو پڑھا لکھا گریجویٹ بنایا کسی کو حافظ کسی کو عالم کسی کو قاری کسی کو مفتی کسی کو محدث کسی کو مفکر کسی کو محقق کسی کو مدبر بنایا کسی کو امام بنایا کسی کو مؤذن بنایا کسی کو مقتدی بنایا کسی کو حاجی بنایا کسی کو نمازی بنایا کسی کو پڑھا لکھا بنایا کسی کو انگوٹھا ٹیک بنایا بولو بھائی سب برابر ہیں کیا سب چیز سب کے نصیب میں نہیں ہے مگر جب نبی کے نام کو لینا اور ان کے نام کو چومنا اور جھومنے کی نعمت جب اللہ نے بانٹی نا تو یہ سب نہیں یہ سب کے حصے میں زور سے بولو یہ سب کے حصے میں یہ نعمت جب اللہ نے بانٹی تو یہ نجدیوں کے حصے میں نہیں آئی وہابیوں کے حصے میں نہیں آئی چکلالویوں کے حصے میں نہیں آئی نیچریوں کے حصے میں نہیں آئی قادیانیوں کے حصے میں نہیں آئی معتزلیوں کے حصے میں نہیں آئی دہریوں کے حصے میں نہیں آئی جبریوں اور قدریوں کے حصے میں نہیں آئی کھڑکھڑویوں کے حصے میں نہیں آئی تفضیلیوں کے حصے میں نہیں آئی ارے یہ نعمت جھومنے چومنے کی مصطفیٰ کے نام پر اللہ نے بانٹی تو یہ غداروں کے حصے میں نہیں آئی ہے یہ تو سنی وفاداروں کے حصے میں آئی ہے اسی لیے جھومتے بھی ہیں نام مصطفیٰ پہ انگوٹھے چومتے بھی ہیں اور سب کے مقدر میں ہوتی نا تو ابو جہل کو بھی ملتی ارے یار بولو نا کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں تو بول دو نا بھائی مفتی صاحب بیٹھے مسئلہ یہیں حل ہو جائے گا ہے نا سب کے مقدر میں اگر یہ ہوتا تو ابو جہل کو بھی مل جاتی ابو لہب عتبہ شیبہ کو بھی مل جاتی امیہ بن خلف کو بھی مل جاتی مگر نہیں ان کے مقدر میں رات اور دن دیکھا مصطفیٰ کو مگر یہ نعمت ان کے حصے میں مگر جنہوں نے نہیں دیکھا انہیں بغیر دیکھے ہی مل گئی شعر ملاحظہ کریں شب برات گزری ہے فاتحہ لگائی ہوں گی حلوے پہ کس کی لگائی تھی نہیں پتا پکانے کا پتا ہے بس کھانے کا پتا ہے مگر فاتحہ کا پتا نہیں فاتحہ کا پتا حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نہیں لگوائی فاتحہ کل لگوائی تھی کہ نہیں ارے بولو بھائی انہوں نے نبی کو کبھی دیکھا مگر شان کیا تھی مفتی صاحب سے سنیے گا ہے نا دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے دیکھنے والوں کو بھی اور بن دیکھنے والوں کو بھی اب مفتی صاحب کا شعر ملاحظہ کریں بو جہل یہ تیری قسمت تھی میں خانے میں تھا محروم رہا بو جہل
इश्क़ नबी का जाम लिया, घर बैठे ओ वैसे कर ली ने इश्क़ नबी का। शेर बहुत है मगर 3 का वादा किया था, वादा खिलाफी नहीं। दरूद पाक पढ़ के सुनाए यार, ऐसे पढ़ी जाएगा, जैसे हो वैसे पढ़ो ना। पीरियड चल रहा है, 15 दिन के बाद बड़े गले फाड़ फाड़ के बोलोगे आप, बहुत गले फाड़ फाड़ के, है ना, बोलोगे कि नहीं चुनाव आ गया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? चलो इसमें तो कम भी बोलोगे, ग्राम पंचायत में तो, मगर जब विधायक का आता है ना तो फिर तो कोई ठिकाना ही ना है ना। फलां साहब जिंदाबाद, फलां साहब जिंदाबाद, फलां साहब जिंदाबाद। जिन्हें तुम जिंदाबाद कहते हो, मिंबर पे बैठा हूं, कसम खुदा की उनमें कोई भी जिंदाबाद नहीं, सारे मुर्दाबाद हैं। बताओ जो झूठा हो वो जिंदाबाद होगा, जो मक्कार हो वो जिंदाबाद होगा, जो कौम में पार्टियां बनाए वो जिंदाबाद होगा, जो तिफरका डाले वो जिंदाबाद होगा, जो फसाद के बीज डाले क्या वो जिंदाबाद होगा? अरे जिंदाबाद झूठा नहीं होता है, मक्कार नहीं होता है, अय्यार नहीं होता है, फरेबी नहीं होता है, दगाबाज नहीं होता है, जिंदाबाद गद्दार नहीं होता है, जिंदाबाद तो मुस्तफा का वफादार होता है, जिंदाबाद तो मस्जिद का नमाजी होता है, जिंदाबाद तो कुरान का पढ़ने वाला होता है, जिंदाबाद तो बड़ों का अदब करने वाला होता है, जिंदाबाद तो छोटों पे शफकत करने वाला होता है, जिंदाबाद तो खुराफात से बचने वाला होता है, जिंदाबाद तो सिला रहमी करने वाला होता है, जिंदाबाद तो पड़ोसियों का हक अदा करने वाला होता है, जिंदाबाद तो माँ बाप की खिदमत करने वाला होता है, जिंदाबाद। अरे मेरे भाइयों, मैं जुमला दे रहा हूं, गौर करो, गद्दा मुस्तफा का गद्दार नहीं होता है, बल्कि मुस्तफा का वफादार होता है। उनके नाम पे जिंदाबाद बहुत बोलते हो, अरे यार उस रब के नाम पे क्यों नहीं बोलते जिसने सब कुछ दिया है? बोलो भाई, ये बहारें किसने दी हैं? जोर से बोलो यार, इसमें भी कोई शक है कि इसमें भी डर है? अभी कोई आचार संहिता लग गई क्या? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना ऐसी? बोलो भाई, ये इज्जतें किसने दी हैं? ये बहारें किसने दी हैं? ये दौलतें किसने दी हैं? अल्लाह ने। बोलो ना भाई, अल्लाह ने। ये मकानात किसने दिए हैं? ये फर्में, ये फैक्ट्री, ये भट्टे, ये 4 व्हील्स गाड़ियां किसने दी है? ये बाइक, ये एसी रूम किसने दिए हैं? ये मकाम, ये दराजात किसने दिए हैं? ये जमीनें, ये जायदाद, ये कारोबार, ये दुकान किसने दिए हैं? बोलो भाई, अल्लाह ने दिए ना। तो जिसने ज्यादा दिया है उसे ज्यादा याद करें, या जिसने वादा करके कुछ ना दिया उसे याद करें? अरे बोलो यार, सच्ची बात बताओ। वादा करके चले जाते हो क्योंकि वोट की जरूरत है ना, वादा कर लेंगे मगर देंगे। मगर मेरे रब कितना करीम है, मेरा रब कितना करीम है, जो तुमसे वादा करके गया है वो देता कुछ नहीं, उसके लिए गला फाड़ते हो। जिसने सब कुछ दिया उसके लिए बोलने को तैयार नहीं, उसके लिए तुम बोलने के लिए तैयार नहीं हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह को याद करो। हदीस शरीफ में नबी ने फरमाया, वो दिल वीरान है जिस दिल में अल्लाह की याद नहीं है। वो दिल वीरान घर की तरह है जिस दिल में अल्लाह की याद नहीं है, और वही दिल आबाद है जिसमें अल्लाह की याद है। किसी चीज से कुछ नहीं मिलता है, अल्लाह को राजी कर लो तो सब कुछ मिलता है। तवज्जो है भाई आप लोगों की? समझ रहे हैं मेरी बातों को? नहीं समझ रहे? कड़वी तो नहीं लग रही हैं? कड़वी लग रही हैं, मगर कड़वी भी लगेंगे तो कोई बात नहीं। हकीम की दवा कड़वी होती है मगर फायदा जड़ मर्ज की वही काटती है ना? फायदा वही ज्यादा देती है। टेबलेट तो यूं ही निकल लेता है आदमी, मगर हकीम की दवा बड़ी हिम्मत करके पी जाती है ना? और मैं नहीं कहता, नबी ने फरमाया अल हक को मुर्रुन, सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। तो अब अगर सच्ची बात तुमसे कही जाए तो कड़वी लगेगी। बोले मौलाना पुरानी बात कर रहे हो, ठीक है ना, मगर पुरानी ही सही है भाई, क्योंकि तुम्हारी सारी चीजें पुरानी तो हैं, नहीं तो कोई है ही नहीं।
بولو بھائی، ارے نبی نئے ہے کہ پرانے؟ قرآن نیا ہے کہ پرانا؟ دین نیا ہے کہ پرانا؟ مذہب نیا ہے کہ پرانا؟ شریعت نئی ہے کہ پرانی؟ طریقت نئی ہے کہ پرانی؟ اذان نئی ہے کہ پرانی؟ نماز نئی ہے کہ پرانی؟ کعبہ نیا ہے کہ پرانا؟ بتاؤ کون سی چیز تمہارے پاس نئی ہے؟ ساری چیزیں تو پرانی ہے، تو پھر تم نئی کے پیچھے بھاگ کیوں رہے ہو؟ بولو بھائی، نئی کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، توجہ کرنا۔ آپ کا موڈ بن گیا ہے، بڑی دیر لگ گئی، 15 منٹ تو آپ کو لین پہ لانے میں لگ گئے، ورنہ اب تک آدھی تقریر ہو جاتی۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ میں نے علماء کی درمیان آپ حضرات کی روبرو قرآن کریم کے 2 مقامات سے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ میں نے وہ قرآن آپ کے سامنے پڑھا ہے جو تفصیل معبر و مغبر ہے۔ کون قرآن؟ وہ قرآن جو تبیان لکل شے ہے، وہ قرآن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے جو شفاء المومنین ہے۔ وہ قرآن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے جو سید الکتب ہے۔ وہ قرآن جو خیر الکتب ہے، وہ قرآن جو افضل الکتب ہے، وہ قرآن جو ہدی للناس ہے۔ وہ قرآن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ جس کا بھیجنے والا رب العالمین ہے، لانے والا جبریل امین ہے۔ جس پر اللہ نے قرآن اتارا وہ نبیوں کا امام رحمت للعالمین ہے۔ بھیجنے والا بھی لاجواب ہے، لانے والا بھی لاجواب ہے۔ جس پر قرآن اترا وہ نبی بھی لاجواب ہے۔ بالفاظ دیگر یوں قریب ہو کے سمجھ لو، جس نے بھیجا وہ بھی پاک ہے، جو لایا وہ جبریل بھی پاک ہے، جس پر یہ قرآن آیا وہ نبی بھی پاک ہے۔ تو ماننا پڑے گا قرآن جس دن سے آیا ہے اب تک اور جب تک رہے گا تب تک قرآن آج بھی قرآن پاک ہے۔ قرآن آج بھی، ارے بولو یار، قرآن آج بھی۔ اور جو اس کے خلاف بولے، جو اس کے خلاف آواز اٹھائے، وہ کل بھی ناپاک تھا، آج بھی ناپاک ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہر ہاتھ میں ہوگا آدھا کلو کا موبائل، 18 گھنٹے دیتے ہو تم موبائل کو، مگر کام کی بات نہیں لیتے اس سے۔ پڑھی ہے نیوز؟ اسی بھارت میں لکھنؤ کی سرزمین سے ایک بے ادب گستاخ، اسے انسان کہنا بھی درست نہیں، وسیم رضوی نے اسی قرآن کے خلاف لسٹ تیار کر کے 26 قرآن کی آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی سازش پروپیگنڈا جال بنایا اور سپریم کورٹ میں وہ لسٹ پیش کر دی۔ ایمانداری سے بتاؤ، کیا قرآن کی 26 آیتیں کوئی طاقت نکال سکتی ہے؟ زور سے بولو بھائی، کیا قرآن بدلا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن میں تعریف ہو سکتی ہے؟ کیا قرآن میں گھٹن بڑھت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ خود فرماتا لا تبدیل لکلمات اللہ، اور لوگوں اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یا ہوگی؟ ارے بولو بھائی، جو قرآن بدلنے آئے تھے خود بدل گئے، قرآن نہیں بدلا۔ بولو بھائی، جو قرآن سے آیتیں نکالنے آئے تھے وہ خود دنیا سے نکل گئے، مگر قرآن کا ایک حرف نہیں نکلا، اور نکل بھی سکتا؟ زور سے بولو، قرآن مٹ بھی سکتا نہیں۔ کیوں؟ اللہ خود فرماتا نانو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس لیے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی مٹا سکتا؟ زور سے بولو بھائی۔ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نہ بدلنے والے قرآن اور کتاب سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ آیت۔ قرآن پڑھو لوگوں، گھر میں پڑھو تو برکت آ جائے، دکان میں پڑھو تو برکت آ جائے۔ اور لوگوں یہ اتنا پاک کلام ہے، جس زبان پہ قرآن جاری ہو وہ زبان پاک ہو جائے، جہاں بیٹھ کے پڑھو وہ زمین پاک ہو جائے، جس
सीना भी पाक हो जाए। ओ लोगो ये वो पाकीज़ा कलाम है। घर में भूत प्रेत आसेब चुड़ैल खबीस का असर हो गया हो, कहीं 11,000 का ताबीज लेने की जरूरत नहीं। घर में कुरान पढ़ने वाला मौजूद हो, नाज़रे खाही क्यों ना हो, उनसे कहो 40 दिन तक सूरह बकरा की घर में तिलावत करो। बगैर ताबीज और 11,000 दिए सारे असर खत्म हो जाएंगे। जोर से बोलो भाई, सारे असर। अगर मियाँ बीवियों में झगड़ा हो, बनती ना हो, अमेरिका और इराक की जंग रहती हो, तो बीवी को चाहिए फज्र की नमाज भी पढ़े, 5 वक्त की नमाज भी पढ़े, फज्र की नमाज पढ़कर उसी मुसल्ले पर बैठकर खुदा की कुरान की चंद आयतों की तिलावत करे और अपना मसला दुनियादार पंचायत के सामने न रखे, बल्कि अपना मामला खुदाए पाक की बारगाह में पेश कर दे। क्योंकि पंचों के हाथ में किसी मर्द का दिल फेरना नहीं है, वो दिलों को बदल नहीं सकते। अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब है। दिलों पर पंचायत वालों की हुकूमत नहीं चलती है, मालदार की नहीं चलती है, बल्कि दिल पे हुकूमत परवरदिगार की चलती है। अगर कोई शौहर नाराज रहता हो, कुरान पढ़कर नमाज पढ़कर अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करे, इंशाअल्लाह शौहर राजी हो जाएगा। अगर बीवी नाराज रहती हो, शौहर भी यही फार्मूला अपनाए, औलाद ना पर फरमान हो तो नमाज की पाबंदी करे, वालिदैन और बेटे के लिए कुरान पढ़कर दुआ करे थे अल्लाह पाक मेरे बेटे को फरमा बरदार बना दे। और लोगों हर जगह काम आता है कुरान, हर मसले में काम आता है कुरान, हर मुश्किल में काम आता है कुरान, हर परेशानी में काम आता है कुरान, हर बीमारी में काम आता है कुरान। ये ऐसा कुरान है अगर पढ़ो तो घर वालों को भी फायदा होता है और मरने वाले कब्र वालों को भी फायदा होता है। समझ आ रही है? जोर से बोलो भाई, आ रही है? गर्दन ज्यादा हिल रही है, आवाज कम निकल रही है। सुभान अल्लाह कहो तो 90 नेकी मिल जाती है भाई। हैं? और एक हदीस में आपको सुना दूं तो दिल भाग भाग हो जाएगा। कभी सुभान अल्लाह कहना नहीं भूलोगे। मुफ्ती साहब बैठे हैं, तवज्जो है। जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है ना, अल्लाह पाक फरिश्तों से कहता गिनो, शुमार करो, कैलकुलेटर लगो, करो कैलकुलेशन करो, कितनी बार कर दिया, कितनी बार पढ़ लिया। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इतनी बार फुला बंदे ने तेरी तस्बीह बयान की है, तेरी पाकी बयान की है, तेरी तमीद और किबरियाई बयान की है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है गिन लिया तुमने? कहा मौला गिन लिया। कि उतने ही पेड़ इसके नाम से जन्नत में लगा दो। कहां लगा दो? तुम बोल रहे हो हिसामपुर में, और पेड़ फरिश्ते का लगा रहे हैं। जोर से बोलो भाई, मगर धोखा मत खा जाइयो। कभी समझो कि ऐसे पेड़ होता होगा जैसे पीपलमेंट का हो, या धान का होता है, या गेहूं का होता है। ऐसा नहीं होता। वो पेड़ पिलखन की तरह नहीं, पाकड़ की तरह नहीं, बरगद की तरह नहीं, नीम की तरह नहीं, जामुन की तरह नहीं, अखरोट बादाम पिस्ता काजू की तरह नहीं, गुलाब चंपा चंबेली केबला नस्तरन यासमिन की तरह नहीं है, गुले अब्बास की तरह नहीं है, वो खेती खलियान के पेड़ों की तरह नहीं है। जरा हदीस पाक सुने, इंशाअल्लाह दिल बाग होगा। मचल के बोले सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब किबला बैठे, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, बाबुल हौज़ व शफा फसले सालिस में हदीस मौजूद है। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न फिल जन्नति शजरा यसीरु राकिबु फी ज़िल्लिहा में तो आमिन फला यक्तऊहा। मचल के कह दो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते जन्नत का एक पेड़ ऐसा होगा, पीपल की तरह नहीं, बड़ी से बड़ी पाकड़ की तरह नहीं, अपने इलाके में सबसे बड़ी पाकड़ नाठेर की है। अरे यार बोलो ना, 1 बीघे में तो है ही। अरे यार है कि नहीं है? मगर उसका भाई कोई वजूद नहीं है। उससे भी बड़ी कोई पाकड़, उसका भी कोई वजूद। नबी फरमाते जन्नत के दरख्तों का जिक्र करते हुए फरमाते इन्ना फिल जन्नति शजारा यसीरु राकिबु फी ज़िल्लिहा में तो आमिन। जन्नती पेड़ की मिसाल में नबी फरमाते हैं जन्नती पेड़ ऐसा है जिसके नीचे जन्नती सवारी पर सवार होकर, नूरी सवारी पर सवार होकर तफरी के लिए निकलेगा। 1 दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, हफ्ता गुजरे, महीना गुजरे, साल गुजरे, 10 साल गुजरे, 20 साल, 50 साल गुजरे, नबी फरमाते मैं तो आमीन एक ही पेड़ के नीचे चलता
कम नहीं होगी। एक पेड़ की ठन मगर नेताजी का नारा लगाने में नहीं है, एले मेले साहब का नारा लगाने में नहीं है। नहीं समझ रहे मेरी बात को? अल्लाह की पाकी बयान करने में। जोर से बोलो यार कि जिक्र खुदा से रूह को गरमाना चाहिए, जिक्र खुदा से रूह को गरमाना चाहिए। जब रब का नाम आए तड़प जाना चाहिए। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। समझ गए बात? अरे बोलो भाई, फिर पलट के आ जाओ। ये सब कुछ किसने दिया है? अब तो आ गई ना समझ में? सब कुछ किसने दिया है? सब कुछ किसने दिया है? अल्लाह ने। सब कुछ देने वाला अल्लाह है ना? जिसने दिया है वो अल्लाह है, जिसके सदके में मिला है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बोलो भाई, नबी का सदका है कि नहीं? ईमानदारी से बताना, नबी नहीं होते तो कुछ होता? ये सालिम भाई की शादी क्या किसी की भी नहीं होती? उनके अब्बा की भी नहीं होती, और दादा की भी नहीं। अबे जब कोई होता ही नहीं तो दादा लादा लकर दादा नकर दादा नाना दादा फादा की होती किसकी? अरे बोलो यार, जब तुम्हारे और मेरे बाप हजरत आदम और हव्वा भी नहीं होते, उनकी शादी नहीं होती तो फिर किसकी होती? जब अब्बा की नहीं होती तो औलाद कहां से आती? बोलो भाई, ये सब कुछ किसके सदके में मिला है? नबी के सदके में मिला है। और हम तो सुन्नी है ना, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि कुरान, ईमान, रमजान, फैजान, बल्कि रब्बे रहमान भी मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। बोलो भाई, मिला है कि नहीं मिला है? अब जिन लोगों को मिला है जरा वही बोलेंगे सुभान अल्लाह। इज्जत मिली, दीन मिला और खुदा मिला। मिली कि नहीं मिली? इज्जत मिली, दीन मिला और खुदा मिला। हमको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। हमको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता। पूरी दुनिया में चिराग लेके ढूंढो जी, है ना, लालटेन लेके ढूंढो, मगर पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो ये कह दे मुझे नबी का सदका नहीं मिला। अबे शैतान जैसे मरदूद को मिल गया यार, अज़ाज़ील को भी मिल गया, इब्लीस लईन को भी मिल गया। नबी के आने से पहले ना 2 फरिश्ते आसमान से रोजाना नाजिल होते, रोजाना, और पकड़ के थप्पड़ मारते, एक इधर से एक इधर से। पूरा दिन उसकी तकलीफ में रहता था शैतान। मगर जब नबी पैदा हुए ना, कुरान की आयत उतरी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो शैतान आ गया नबी की बारगाह में। सरकार, अल्लाह ने आपकी शान में उतारी है, सबको सदका मिला है, मैं अज़ाज़ील हूं, क्या मुझे नहीं मिलेगा? कहां मिलेगा? मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूं। क्या चाहता है? कि बस एक छुटकारा चाहता हूं, जो फरिश्ते सुबह में मुझे थप्पड़ मारने आते हैं ना, वो रुक जाए। ये मांगा तो शैतान को भी मिल गया। अरे बताओ, जो ईमानदारी से बताओ, बुखारी की हदीस है जो बता रहा हूं मैं आपको, बुखारी शरीफ में मौजूद है। जब शैतान मांगे नबी से, शैतान को मिल जाता है, और जब सुन्नी गुलाम मांगेगा तो क्या ऐसा नहीं मिलेगा? पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं, दुनिया में आम आदमी तो क्या, नबियों में कोई ऐसा नहीं, रसूलों में कोई ऐसा नहीं, पैगंबरों में कोई ऐसा नहीं जिसे मेरे मुस्तफा का सदका नहीं मिला है। सबको मिला है। इसलिए शायर कहता है, ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता। ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। हमको दरे
رسول سے کیا کیا نہیں ملا، بہر سلام روزے پہ آیا جو ایک بار۔ حاجیوں مبارک ہو، بہت حاجی بیٹھے ہیں یہاں، مبارک ہو، ہے نا؟ کتنے خوش نصیب ہیں جو کئی بار حج کرائے۔ فرشتے ہیں جنہیں مدینے میں صرف زندگی میں ایک بار حاضری نصیب ہوگی، دوبارہ نصیب، اور غلاموں کو رخصت ہے، اجازت ہے، ہر سال جاؤ، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ سنیے گا، بہر سلام روزے پہ آیا جو ایک بار، دوبارہ اس فرشتے کو آنا نہیں ملا، ہم کو در رسول سے کیا کیا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ان الانسان لفی خسر۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، تقریر ڈیو رہی، ادھار رہی، پھر کبھی شامپور میں آئیں گے تو تقریر کریں گے اسی موضوع پہ انشاءاللہ۔ ذہن حاضر ہے نا آپ کا؟ اللہ کیا فرماتا، ان الانسان لفی خسر، زمانے محبوب کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ کائے میں ہے انسان؟ زور سے بولو بھائی، کائے میں ہے؟ جیسے ہی سنا لوگوں کے تیور بدل گئے، مزاج بدل گئے، تیوریاں چڑھ گئی، چہروں پہ بل آ گئے، غصے کے آثار نمودار ہو گئے، پیشانی پہ بل آ گئے۔ مولانا کیا بات کرتے ہو، تم ہوگے گھاٹے میں، ہم تو فائدے میں۔ ہم تو، میں نے کہا کیسے فائدے میں؟ کا فائدہ سنو، ہم اپنی لائف کی بات کریں، زندگی کی بات کریں۔ او مولانا ہمارے بچپن میں یہ حال تھا، ہمارے گھر میں چھپر پڑا کرتا تھا، کچا آنگن تھا، کچا مکان تھا، تم کہتے ہو انسان گھاٹے میں، آج ہم بنگلے میں رہ رہے ہیں، ہم تو فائدے میں۔ کل جیب میں پیسہ ایک نہیں رہتا تھا، 10-20 ہزار ہر وقت پاکٹ میں پڑے رہتے ہیں، ہم تو فائدے میں۔ پہلے زمین جو ہمارے پاس بہت تھوڑی تھی، اب کئی سو بیگھے کے مالک بن گئے، باغ کے مالک ہم بن گئے، بھٹے کے مالک ہم بن گئے، فیکٹری کے مالک ہم بن گئے، بینک بیلنس کے مالک ہم بن گئے، کل اسٹوروں کے مالک ہم بن گئے، سونے چاندی کے مالک ہم بن گئے۔ قرآن کہتا ہے انسان گھاٹے میں۔ مولانا سمجھ میں بات نہیں آ رہی، ہم گھاٹے میں نہیں، ہم تو پہلے والوں سے بہت زیادہ فائدے میں۔ اب بتاؤ ہم غلط ہیں یا قرآن؟ زور سے بولو یار، قرآن سچا ہے، ہم غلط ہیں۔ قرآن سچا ہے، ہم، کیونکہ دنیا دار کے کلام کو کہہ سکتے ہو یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے، مگر اس بات کو دنیا دار نہیں کہہ رہا ہے، قرآن پاک میں خود پروردگار کہہ رہا ہے۔ زمانے رسول کی قسم، انسان مکمل گھاٹے میں، ٹوٹے میں، خسارے میں، مکمل لیس میں جا رہا ہے۔ اے لوگوں آپ نے لسٹ سنائی، مولانا وہ فائدے میں، وہ فائدے میں، وہ فائدے میں، ہم فائدے میں۔ پہلے ایک جوڑی کپڑے ہوتے تھے، پورے سال میں اسی میں گزارا کرنا پڑتا تھا، اب پورا بریف کیس بھرا ہوا ہے، پورا سوٹ کیس بھرا ہوا ہے، پورا صندوق اور باکس بھرا ہوا ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، جو محترمہ بیڈ لے کے آئیے، پورا بیڈ کا بیڈ بھرا ہوا ہے۔ گھاٹے میں کہاں ہیں ہم تو فائدے میں۔ مگر سنو قرآن جو کہنا چاہتا ہے، قرآن نے کپڑوں کے بارے میں نہیں کہا انسان گھاٹے میں ہے، مکان کے بارے میں نہیں کہا انسان گھاٹے میں ہے، کاروبار کے بارے میں نہیں کہا گھاٹے میں ہے، دولت کے بارے میں نہیں کہا گھاٹے میں ہے، سربت زمین جائیداد باغ و بہار مال و منال کے بارے میں نہیں کہا گھاٹے میں۔ کس لیے گھاٹے میں؟ انسان جھوٹ بولتا ہے اس لیے گھاٹے میں ہے، انسان چغلی کرتا اس لیے گھاٹے میں ہے، انسان پیٹ پیچھے بھائی کی غیبت برائی کرتا اس لیے گھاٹے میں ہے، انسان تاش کے پتے پھینکتا اس لیے گھاٹے میں ہے، انسان شطرنج کھیلتا اس لیے گھاٹے میں ہے، انسان جوا کھیلتا اس لیے گھاٹے میں ہے، انسان شراب پیتا اس
اس لیے گھاٹے میں ہے، انسان نشے میں مخمور رہتا اس لیے گھاٹے میں ہے، انسان بڑھاپے میں ماں باپ کو ٹھکراتا اس لیے گھاٹے میں ہے، انسان پڑوسی کی دل آزاری کرتا اس لیے گھاٹے میں ہے، انسان پڑوسی کی ڈول توڑ کے اس کا گھٹا کے اپنا کھیت بڑھاتا ہے اس لیے انسان گھاٹے میں ہے۔ ارے سنو سنو ایک مثال نے، انسان نماز نہیں پڑھتا گھاٹے میں ہے، انسان قرآن نہیں پڑھتا گھاٹے میں ہے، انسان مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا گھاٹے میں ہے، انسان صاحب استطاعت ہو کے حج نہیں کرتا گھاٹے میں ہے، انسان مالدار ہو کر غریبوں کا خیال نہیں رکھتا گھاٹے میں۔ کتنی لسٹ سناؤ، رات ختم ہو جائے گی، لسٹ ختم نہیں ہوگی۔ ارے ہم غلط ہو گئے، قرآن سچ کہہ رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، زمانہ رسول کی قسم انسان مکمل گھاٹے میں۔ بولو بھائی گھاٹے میں ہے نہیں؟ اور سے بولو ہم دین کی باتوں کو چھوڑ کے گھاٹے میں ہیں، نقصان میں۔ پھر آپ بچیں گے کیسے؟ اس کا بھی فارمولہ انسان نہیں بتائے گا، خدا کا قرآن بتائے گا۔ گھاٹے سے بچیں گے کیسے، نقصان سے بچیں گے کیسے، خسارے سے نجات کیسے ملے گی؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن بتا جب ہم گھاٹے میں ہیں تو اس نقصان، اس گھاٹے، اس خسارے سے بچیں گے کیسے؟ یہی قرآن اسی آیت میں آگے کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے وہ گھاٹے سے بچ گئے۔ گھاٹے سے، ارے بولو یار، اب ایمانداری سے بتاؤ، جھوٹا گھاٹے سے بچ گیا، نمازی گھاٹے سے بچ گیا، دیندار گھاٹے سے بچ گیا، سچا گھاٹے سے بچ گیا، جو بری باتوں سے بچ گیا وہ گھاٹے سے اب بچنا ہے کہ نہیں؟ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے نا؟ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں۔ یہ شادی خانہ آبادی کا پروگرام ہے، کئی مہمان حضرات ہمارے درمیان میں جلوہ بار ہیں، ان کا نورانی خطاب سننا، ورنہ اس موضوع پہ انشاءاللہ اچھی خاصی سیر گفتگو میں کر سکتا تھا اور اپنے معافی ضمیر کو آپ کے سامنے رکھتا، کیونکہ یہ جلسے بھائی ہنسانے کے لیے نہیں ہوتے، منورنجن کے لیے نہیں ہوتے، تمسخر کے لیے نہیں ہوتے۔ مولانا کو اسے ہی یاد زیادہ کرتی ہے قوم جو ہنسا کے چلا جاتا ہے، جو رلا کے جاتا ہے اسے کوئی یاد نہیں کرتا۔ بہت اچھے مولانا تھے، رات بھر ہنسایا، پیٹ دکھا دیے۔ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا یہ میلادیں، یہ جلسے، یہ محفلیں ہنسانے کے لیے ہوتی ہیں؟ ایمانداری سے بولنا بھائی، ہنسانے کے لیے ہوتی ہیں؟ نہیں نہیں، یہ جلسے ہنسانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ بگڑی ہوئی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانے کے لیے ہوتے ہیں، بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے ہوتے ہیں، جھوٹوں کو سچا بنانے کے لیے ہوتے ہیں، غداروں کو وفادار بنانے کے لیے ہوتے ہیں، نافرمان اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ نبی کی سیرت، نبی کی سنت، نبی کی زندگی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تمہیں کیسے جینا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کھانا ہے، اس دیواجی زندگی میں میاں بی بی کے معاملات کیسے ہیں، وہ مفتی اکرام الحق صاحب سے انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ میری گفتگو کا تو آخر ہو چکا ہے، بس اب کلمہ شریف پڑھ کے سنا دیں آپ بلند آواز سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔